حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کسریٰ کو دعوتی خط لکھا جو اس وقت کی سپر پاور طاقت کا سربراہ تھا۔ جب دعوت نامہ کسریٰ کو پہنچا تو اس نے نہایت تکبر سے اسے پھاڑ دیا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو بلوایا اور کہا فوراً میرے نائب یمن کے گورنر بازان کو لکھو کہ وہ معلوم کرے یہ شخص کون ہے جس نے اتنی جرأت کی کہ مجھے خط لکھا، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا۔ مزید برآں 2 مضبوط اور توانا آدمی بھیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ بازان نے اپنے 2 نہایت ہی سمجھدار آدمی روانہ کر دیے، جن میں سے ایک اس کا قہرمان داروغہ تھا اور دوسرے کا نام خرخا تھا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائیں۔ یہ دونوں یمن سے طائف پہنچے، یہاں کے ایک قریشی سے ملے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں۔ طائف کے لوگوں کو جب ان کے عزائم کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ چلو مسئلہ حل ہو گیا، محمد کو کسریٰ نے طلب کر لیا، اب وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ قہرمان اور خرخرا مدینے پہنچے۔ یہ دونوں بڑے ہٹے کٹے تھے، لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی بالکل منڈائی ہوئی تھی۔ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیت قضائی دیکھی تو منہ پھیر لیا۔ قہر زمان نے کہا شہنشاہ کسریٰ کے حکم پر بازان بادشاہ نے ہمیں آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ بادشاہ کسریٰ کو سفارش کرے گا کہ آپ کو کچھ نہ کہا جائے اور آپ کو کچھ عطا بھی کر دے۔ اگر آپ نے جانے سے انکار کیا تو پھر آپ اسے خوب جانتے ہیں، وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دے گا اور آپ کی بستیاں ویران کر دے گا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان کی شکل و صورت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید نفرت کا اظہار کیا اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہاری داڑھی منڈانے کا حکم کس نے دیا؟ تمہیں داڑھی منڈانے کا حکم کس نے دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب تعالیٰ نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کل آنا۔ رات کو حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ فلاں ماہ کی فلاں تاریخ کو رات کے وقت کسریٰ کے بیٹے شیردیا نے اپنے باپ کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگلے دن وہ دونوں پھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی الہی کے مطابق بتایا کہ تمہارے شہنشاہ کو اس کے بیٹے نے منگل 10 جمادی الاولیٰ 7 ہجری کی رات کو 6 گھنٹے گزرنے کے بعد قتل کر کے حکومت خود سنبھال لی ہے۔ وہ دونوں حیران رہ گئے، بے ساختہ کہنے لگے آپ کو معلوم آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تمہارے رب کو ہلاک کر ڈالا۔ انہوں نے کہا ہم ابھی بادشاہ بازان کو لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو میری طرف سے یہ بھی خبر پہنچا دو اور لکھ دو میرے دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس جگہ رکے گی جہاں سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے، وہاں سے آگے سمندر ہے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب ہی تمہارے پاس رہنے دیا جائے گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔